ایک دفعہ پھر آپ کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی رحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پروردگار کی خصوصی جو شفقتیں اور نوازشیں ہیں وہ بنی نوع انسان پہ وہ نچھاور ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف کرونا جیسے چیلنج سے بین الاقوامی کمیونٹی نبرد آزما ہے، اور خصوصاً پاکستان کے اندر جس طرح سے اس وبا نے ہر حاس و عام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ پاکستان کی عوام اور میڈیا کی طاقت کے بغیر، تعاون کے بغیر اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اشد ترین جو ضرورت ہے اس وقت کہ میڈیا کی سکرین کے ذریعے عوام کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ کوئی حکومت صرف اور صرف ڈنڈے کے سہارے کسی عوام پہ حکومت کر کے ان قوانین کا اطلاق یقینی نہیں بنا سکتی جب تک عوام جو ہے اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا نہ کرے۔ کرونا کے محاذ پہ لڑنے والے جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں اور طبی عملہ ہے، ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ اس محاذ پہ آپ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کو جس طرح سے صحت یاب بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، قوم کا آپ کا قوم پہ احسان اور قوم آپ کی مقروض ہے۔ آج کی صوبے کی جو اب تک کی سچویشن ہے، کیونکہ 1,36,000 سے زائد جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو پہلی اور 83,000 سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز کو کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز جو ہے وہ حکومت لگا چکی ہے۔ پنجاب بھر میں اب تک 3,90,000 سے زائد بزرگ شہریوں کو کرونا کی ویکسین کی پہلی اور 90,000 سے زائد کو دوسری ڈوز جو ہے وہ لگ چکی ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دونوں شفٹوں کے دوران 2,07,323 سینئر سٹیزنز جو ہے ان کو کرونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ رمضان المبارک کی مارننگ شفٹ میں 15,130 اور نائٹ شفٹ کے دوران 12,193 سینئر سٹیزن کو ویکسین لگا کے ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانے کی حکومتی ذمہ داری ادا ہوئی ہے۔ پہلی جو پرائرٹی تھی کہ ہمارے سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کو ہم اس ویکسین کے پروسیس میں پرائرٹی دیں، اس مرحلے کو ہم طے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کی طرف بھی حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ آج جو کرونا کے اندر پنجاب میں انفارچونیٹلی 73 سے زائد قیمتی جانیں موت کے منہ میں چلی گئی ہیں، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ بڑے شہر جس میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالا، سرگودا، سیالکوٹ اور شیخوپورہ جیسے جو شہر ہیں وہاں کرونا جو ہے وہ بڑی بے دردی سے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ لاہور شہر کے اندر اس وقت جو ہے وہ 90% کے قریب ہمارے جو بیڈز ہیں کرونا کے لیے مختص وہ آکوپائی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سیریس اور
الارمنگ سچویشن ہے جس کے لیے صرف اور صرف احتیاط آپ کو اور دوسروں کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکتی ہے، اور احتیاط میں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال انتہائی اہم ضروری ہے۔ آج کی دوسری جو پریس کانفرنس کے اندر جو موضوع ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے شان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، آج حکومت پاکستان نے ملک بھر کی سطح پہ اس انیشیٹو کو ریپلیکیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی مد میں جو تقریباً 50,000 سے زائد طلباء طالبات جو ہیں وہ مستفید ہونے جا رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پہلے مرحلے میں 28 ارب کی فنڈنگ سے، اور اگلے مرحلے میں ان کو 70,000 تک لے جایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حکومت پنجاب کا جو بجٹ ہے، دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حکومت پنجاب جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویٹ کو اسکالرشپ دے رہی ہے، جو حکومت پاکستان ہے وہ انڈر گریجویٹس جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو یہ ایک انمول تحفہ دیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ اس وقت جب اس ملک کے اندر جہاں ریاست مدینہ کے پیروکار رہتے ہیں اور مذہبی منافرت پھیلا کے ہمیں تفریق کر کے جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور جن کا جو ہے وہ اوورال ان کے افکار، ان کے سیرت، ان کا کنڈکٹ جس کے اندر دوسرے انسان کو اذیت دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، اور یہاں تک کہ اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کو بھی نہ ہاتھ روکنا بلکہ مسکرا کے اس کے اس عمل کا جواب دے کے اپنے کردار سے اس عمل کو جیتنا، تو یہ نبی کے پیروکار جو ہیں وہ یقیناً پولیس والوں کے سروں میں ڈنڈے برسا کے، سڑکوں پہ چلنے والوں کی گاڑیوں کو توڑ کے، ہمارے عام شہریوں کو لہو لہان کر کے، اور انتہا پسندی سے زبردستی اپنا نقطہ نظر منوانے کی جو کوشش ہے وہ نبی کی کسی طرح بھی اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے کسی پہلو کی یہ ناکاسی کرتی ہے۔ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پولیس یونیفارم میں موجود جو لا انفورسمنٹ آرگنائزیشنل سٹرکچر کے یہ مجاہدین ہیں، یہ اس ملک کی سالمیت، قومی وحدانیت اور یکجہتی اور ہم آہنگی کو پرموٹ کرنے کے لیے، رول آف لا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سروں پہ گولیاں اور ڈنڈے کھا رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے اسلام کا جو حقیقی فلسفہ ہے، نظریہ ہے، اس کی پاسداری یہ کر رہے ہیں۔ میں میڈیا کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس ریاست مدینہ کے اندر جہاں وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کو رول ماڈل بنانا ہے،
یہاں پہ ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، یہاں ہم نے ٹالرنس کو پروموٹ کرنا ہے، یہاں ہم نے عدم تشدد کا جو رویہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ آپ کو حق دیتا ہے اس کو آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پریکٹس کرنا ہے۔ تو یہ یقیناً جو چند دنوں سے جو ایک کھینچا تانی اور ایسی فضا جس کے اندر جو ہے وہ عوام مشکلات کا شکار ہیں، اس کے پیچھے کوئی بھی محب وطن ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کے ساتھ کھڑا ہو کے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی اسٹریٹجی میں حصے دار اور معاون نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہمارے بچے، اس قوم کے بھائی بیٹے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی اصل حقیقی طاقت ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کو اذیت دے کے اپنا نقطہ نظر ڈنڈے کی اور لاٹھی کی طاقت سے منوانے نکلے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حکومت جو ہے وہ کسی بھی فرد کو ریاست کا اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ کو میڈیا کی سپورٹ سے ہم نے جہاں انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہے، وہاں ہم نے ساتھ ساتھ دوسرے کا نقطہ نظر سن کے اپنا سنانے کی جو قانونی اور آئینی حق اس آئین نے آپ کو دیا اس کی بھی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ آخری بات جو ہے وہ میڈیا کی سکرین میں ایک خاندان جو ہے اس نے ایسی چوری کی کہ جو بیوہ کے حق پہ بھی ہاتھ صاف کرنے سے باز نہ آئے، اور پنجاب ریونیو سیٹلمنٹ جو کمشنر ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق جاتی عمرہ کی محل کے اندر جو زمین جو ہے وہ حق ملکیت ثابت نہ کرنے کی وجہ سے ناجائز قابضین جو شریف خاندان تھا اس کے حوالے سے واگزار کرنے کے لیے جب متعلقہ محکمے کو ہدایات جاری کی گئیں تو ہائی کورٹ میں اور سول کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں مختلف رٹ پٹیشنز کے ذریعے اسٹے آرڈر لیے گئے، اور جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں ملکیت کے وہ ابھی تک جو ہے وہ شریف خاندان دکھانے میں ناکام رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ بیواؤں کی، یتیموں کی، کمزور پسے ہوئے افراد کی پراپرٹیز پہ قبضہ کرنے والا یہ قبضہ گروپ جو ہے وہ ایک اور انتہائی اہم جو جگہ تھی اس میں بے نقاب ہوا ہے، کیونکہ جاتی عمرہ کے محل میں بہت سارے مستحقین کی چیخیں تو سنائی دیتی رہیں جو اپنے حق کے لیے جن کی زمینوں پہ زبردستی قبضے کر کے من پسند ریٹ دے کے وہ جگہ خریدی گئی، لیکن بیواؤں کا حق کھا کے وہاں محل تعمیر کیے گئے۔ تو اس زمین کے حوالے سے جو تازہ ترین انکشافات سامنے آئے ہیں، ہمیں اشد ضروری ہے کہ رول آف لا کی پاسداری کا درس دینے والے خاندان کے افراد جو ہیں اور اسپیشلی ان کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بتائیں کہ کورٹ سے اسٹے لینے کی بجائے وہ اپنی ملکیت کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ متعلقہ محکموں کو پیش کیوں نہیں کرتے۔ تو چلے وہ عدالت کے اندر کم از کم وہ ضرور
پیش کریں تاکہ حقائق واضح ہو سکے اور تمام جو ان کی کارستانی ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے۔ آخری بات، چونکہ جو کل ہم نے رمضان بازار میں میڈیا کے ذریعے کچھ ایسے عوامی ایشوز جہاں پہ پبلک کی شکایات سامنے آئی تھی، جہاں پہ چینی کی لائنیں لگا کے انتظامیہ سست روی کا شکار دکھائی دی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے نوٹس میں ان رمضان بازاروں کی صورتحال لائی گئی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ انہوں نے ایک پالیسی ڈیسیژن کے طور پہ پنجاب بھر میں جتنے بھی ہمارے رمضان اور سہولت بازار ہیں ان کے ساتھ ملحقہ علیحدہ سے چینی سٹال لگانے کا حکم صادر کیا ہے، تاکہ جو باقی سائلین اس بازار کے اندر سستی ضروریات اشیاء خریدنے کے لیے تشریف لاتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا، ان رمضان بازاروں میں جو ایس او پیز کی وائلیشن ہے اس پہ بھی انہوں نے سختی سے نوٹس لیا ہے، اور یہ رمضان بازار جو ہے ہم کسی صورت بھی کرونا پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے، اور کرونا کے بچاؤ کے لیے جتنی بھی حفاظتی تدابیر حکومت نے واضح کی ہیں ضلعی انتظامیہ کو ان پہ ہر حال میں عمل کرانا ہے، اور اگر کوئی انتظامی آفیسر جو ہے وہ عمل درآمد کرانے میں ناکام رہا تو قانون ان کے خلاف بھی حرکت میں آئے گا، کیونکہ سرکاری سرپرستی میں انتظامیہ کی موجودگی میں اگر ایس او پیز وائلیٹ ہوتے ہیں تو عوام کو اس سے ہلا شیری ملتی ہے۔ عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید قانون جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کا ادراک ان پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکاری افسران کی موجودگی میں ہونے والی وائلیشن جو ہے اس لحاظ سے زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ قانون کے پاسدان اور پاسداران جو ہے انہوں نے قانون کو ہر حال میں مؤثر بنانا ہے اور تقویت دینی ہے۔ اور میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ جو رمضان بازاروں میں عوام کا ہجوم ہے، اور جو میں دیکھ رہی تھی کہ میڈیا کے اندر کچھ نشاندہی ہوئی، ہم میڈیا کی آنکھ سے جہاں نشاندہی ہو رہی ہے ایک سیل جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ ان رمضان بازاروں میں جو آپ کی شکایات ہیں، جہاں کہیں ان ضروریات اشیاء کا فقدان ہے اور رسد جو ہے وہ سلو ہے، سپلائی چین پراپر نہیں ہے، تو جو سہولت اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کو وہ کمپلینٹ لانچ کی جائے، اور تاکہ بر وقت موقع پہ متعلقہ سہولت بازار اور رمضان بازار کے حوالے سے حکومت جو ہے ترجیحات طے کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جس زمین کا جو 127 کنال کا آج ذکر کر رہی ہیں، دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ تھا 2.5 سال تک، کیا حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سرکاری زمین اگر ہے اور وہ شریف خاندان کے زیر قبضہ ہے، یا پھر جب پتہ چلا تو متعلقہ افسران نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے سکیں اور حکومت اس پہ کوئی کارروائی نہ کر سکے؟ کیا حکومت اس بارے میں لا علم تھی یا افسران نے جان بوجھ کے اندھیرے میں رکھا، اور ایسے افسران کے خلاف کوئی کارروائی کا اندیا دے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی اور شاہی خاندان کی باقیات جو ہیں وہ ہر جگہ حکومتی سٹرکچر میں اس وقت حصے دار ہیں، اور ان باقیات کا جو رول ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا ہے، اور اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں جس میں حقائق جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں، لیکن جو وزیر اعظم عمران خان کا عزم ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کمٹمنٹ ہے، اس کی روشنی میں دیر ہوتی ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ چھپ نہیں سکتی، چیزیں بے نقاب ہو جاتی ہیں لیکن دیر سے ہوتی ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ جو زمین ان کے استعمال میں تھی اس کو چھپایا گیا اور آخر وہ بے نقاب ہوئی،
ایسے افسران اور اہلکاروں کو یقیناً ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور یہ قانون جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، قانون جو ہے اس کا کوئی ذاتی کسی سے تعلق نہیں ہوتا، قانون کی جو بے رحم ایک وار ہے وہ اکراس دی بورڈ ہوتا ہے۔ تو جن کے دل میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی محبتیں مچلتی ہیں اور انگڑائیاں لیتی ہیں اور شاہی خاندان سے وہ وفاداریاں نبھانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بری خبر ہے کہ آپ کو قانون کی حکمرانی اور پاسداری یقینی بنانی ہے۔ ضلع سبحانی کے فرمانوں پہ عمل کرتے کرتے آپ جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں تک پہنچ جائیں گے، تو جیلوں کی طرف رخ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ قانون کی طرف دیکھیں اور قانون کی طاقت کو اور زیادہ طاقتور بنائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اب نہیں چھپ سکتی، کیونکہ ہر جو لاہور ہو یا پنجاب ہو یا پاکستان بھر میں جو یہ میپنگ کا سلسلہ ہے، جو آپ کی ڈیجیٹلائزیشن کا سلسلہ ہے، جو ہر طرح سے لاہور کو فرسٹ ٹائم اور بڑے شہروں کو ہم ڈیجیٹل میپنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس میں اصل مالک نے ہر حال میں سامنے آنا ہے، اور اصل مالک کو اب آپ چھپا نہیں سکتے اور شاہی خاندان کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ جہاں جہاں چوری ہوئی ہے وہ بے نقاب ہونی ہے اور الٹیمیٹلی قانون نے حرکت میں آنا ہے۔ تو جی یہ اسکینڈل آ گیا ہے 600 کنال پر، جی جس خاتون کا نام ہے وحیدہ بیگم، 89 میں اس کے نام پر یہ جگہ ٹرانسفر ہوئی نہیں تھی۔ 200 کنال شریف فیملی نے دی ہے، 400 کنال پر اور بڑے بگ وگز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، نہیں اور بڑے بگ وگز بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق یہ اسکینڈل ہزاروں کنال پہ جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کیا گورنمنٹ چیف منسٹر لیول پر، کیونکہ ایس ایم بی آر کے لوگ تو شامل ہیں، 89 سے یہ انکوائری چل رہی ہے، اس لیول پر کیا چیف منسٹر لیول پر کوئی انکوائری اس پہ کنڈکٹ ہوگی؟ 600 کنال سامنے آ چکی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے اور بغیر ڈاکومنٹس کے جگہ ٹرانسفر ہوئی وحیدہ بیگم کے نام پر۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ براؤن اور گرین ایریا کو بھی براؤن کیا گیا، پھر گرین کیا گیا، پھر محل بنا، اور کیا وجہ ہے کہ اتنی غفلت کیوں ہے حکومت کی کہ پتہ لگنے کے باوجود بھی کارروائی سے قاصر ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی ہے حاج صاحب نے، پہلا نقطہ جو انہوں نے اٹھایا کہ جب یہ ٹرانسفر کی گئی، جو کاغذی ٹرانسفر نہیں، یہ شاہی فرمان سے صرف ٹرانسفر ہوئی کہ ضلع سبحانی نے صرف اشارہ کیا، خواہش کا اظہار کیا، تو یہ وحیدہ بیگم کی زمین جو ہے وہ ٹرانسفر بیگم کو بھی اس کو ہوئی، لیکن ضلع سبحانی کے اشارے سے ہوئی، اور وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، اور چیف منسٹر کی حیثیت سے وہ جو اثاثے بنا رہے تھے، جو مال پانی اکٹھا کر رہے تھے، وہ مال پانی یقیناً اس میں بہتی گنگا میں بہت سارے اور لوگوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اور جس سے بھی ہاتھ دھوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان کے چہروں سے بھی نقاب اتر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے وہ تمام جواب دہ ہیں، خواہ وہ کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو میں جو رانے وحید کی فریاد اور خواہش ہے کہ بھی جلد از جلد ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، تو مجھے یہ بتائیں کہ 35 سال سے قانون کا شکنجہ جو ہے وہ زنگ آلود ہوا تھا اور اس کو زنگ لگا ہوا تھا۔ اب اگر اس کو تیزاب میں بھگو کے زنگ اتار کے تو اس کو چمکا رہے ہیں صاف کر کے، تو اس شکنجے کو لٹکانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، ان کے گلوں میں ٹائٹ کرنے کے لیے ہم اس کو عملداری کے لیے یقینی بنانے کے لیے اپنا فرض سمجھ کے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی، قانون کی اور اوورآل سماج کی
जो सोच है उसके मुताबिक, मीडिया की सोच के मुताबिक हुकूमत सुरखरू होगी। आखिरी सवाल है सुने आप पकौड़े और दही बल्ले बहुत अच्छे बनाती हैं, तो रमज़ान के महीने में मरियम नवाज़ और कनीज़ों को कोई दावत देंगी रमज़ान की, अपने गाँव आएँ और उनको अपने हाथों से अफ्तारी करवाएं तैयार करके, समोसे पकौड़े दही बल्ले? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर होते हुए मैं सबसे पहले पकौड़े और समोसे जो है उसको खाने के हवाले से लेक्चर दूंगी कि ये नुकसानदेह है, और ख़ास तौर पे रोज़ादारों के लिए। और दूसरी बात जो है वो मैं अपने भाई जो सहाफ़ी हजरात हैं और मेरी बहनें भी हैं, उनके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त ज़रूर करूँगी, और उसमें जो है वो कनीज़ों को आने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे वर्कर शाही ख़ानदान के साथ बैठे वैसे ही अच्छे नहीं लगते, तो लिहाजा शाही ख़ानदान और आवाम जो है उनका हमेशा एक डिस्टेंस रहता है, और उस डिस्टेंस को यकीनी बनाना हमारी मजबूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइए, यह सब आखिरी है क्योंकि फिर हाँ, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो है वो हमेशा हुकूमत को शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी अपना 100% नहीं दे रही, ठीक है जी। और कुछ जो है वो पिछली गवर्नमेंट से कुछ खौफजदा थे अफसरान या उनके साथ मिले हुए थे। अब गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रही है सस्ता बाज़ार पे, रमज़ान बाज़ार पे, और लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आती है तो उसमें SOPs और यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन में लोगों तक बात असल नहीं पहुँचती, और वज़ीर आला को एक्शन बिलाकर लेना पड़ता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का किबला कब दुरुस्त होगा, या इसका इंतजार सज़ा का कोई अमल सख्त किया जाएगा? गोदड़ियों के बिगड़े कभी नहीं सुधर सकते। बहुत शुक्रिया।